إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام الأسلام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، لائق نہیں ہے مشرکین کے لیے، ما کانا جائز نہیں ہے مشرکین کے لیے ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا. اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا مشرکین کے لیے جائز نہیں ہے. ایک مفسر نے لکھا، کافی سارے مفسرین کے حوالے دے کر، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، جائز ہی نہیں ہے مشرک کے لیے کہ وہ اللہ کی مسجد کی تعمیر بنائے. یعمروا تعمیر بنائے. کیوں جی؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ اپنی ذات کے اوپر کفر کی گواہی دے چکا ہے. جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا، جس نے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، اس نے اپنی ذات کے اوپر کفر کا اعلان کر دیا. جو بندہ کافر ہو جائے پھر وہ مسجد بنا نہیں سکتا، مسجد کو آباد نہیں کر سکتا. اب جو ہمارے ہاں ایک عام کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بندہ مشرک ہو سکتا ہے، یہ انہی کے لیے ہے. کیوں؟ جو مشرک کلمہ نہیں پڑھتا اس کا مسجد کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور اللہ نے سورۃ یوسف میں بھی فرمایا نا، وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ ایمان بھی لائیں گے لیکن مشرک ہوں گے. اکثر لوگ ایمان بھی لائیں گے لیکن مشرک ہوں گے. تو ایسا مشرک جس نے کلمہ بھی پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا اس نے دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن بعد میں اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تو ایسے مشرک کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ عبادت کرے. اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں جن کے اللہ نے اعمال برباد کر دی. وفی النار ہم خالدون، اور مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا. انما یعمر مساجد اللہ، مسجد اللہ کے جو گھر ہیں وہ کن لوگوں نے آباد کرنے ہیں؟ انما کلمہ حصر ہے. انما کلمہ حصر ہے. حصر کہتے ہیں جی بس، اس کے بعد بات ہی ختم. اب اللہ نے کلیہ بیان فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ، جو لوگ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے کے لائق ہیں، جائز ہیں جن کے لیے، وہ کون ہیں؟ من آمن باللہ، جو خالصتاً اللہ پر ایمان لائیں، والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان لائیں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، ولم یخشا، اور کسی سے نہ ڈریں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. فعسیٰ، بس قریب ہے، اولئک، یہی لوگ ہیں، ان یکونوا من المہتدین، کہ یہی ہے جو ہمیشہ ہدایت والے ہی رہیں گے، ہدایت پا جائیں گے. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا تم حاجیوں کو سقایا، پانی پلاتے ہو؟ اجعلتم سقایۃ الحاج، یہ مشرکین مکہ یا جتنے ایسے لوگ ہیں، شرک کی خباثت کو اللہ نے یہاں اعلان کیا ہے کہ شرک کی نفی کیا ہے؟ کہ کوئی بیت اللہ کے مطاف کے اندر کھڑا ہو کے طواف کرنے والوں کو سکائے، پلائے، پانی پلائے،
مطاف کے اندر گرمی ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، کیونکہ جب چکر لگائے جاتے ہیں صفا مروہ کے اندر یا ادھر، انسان پانی کا طلب، وہاں زمزم کے پانی بھر کے وہ پلائے برتنوں کے اندر، یا مطاف سے باہر نکل کے اور حاجیوں کی خدمت کرے، وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور بیت اللہ کے جو اندر جو مسجد حرام ہے اس کی تعمیر بنائے۔ فرمایا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جس طرح کہ شخص اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور توحید کے معاملے میں اور جہاد میں اللہ کے راستے میں لڑائے، لا یستوون عند اللہ، ایک ایمان لے آنے والا خالص بندہ، موحد توحیدی بندہ، شرک سے پاک، دوسری طرف شرک کرنے والے ہیں لیکن حاجیوں کو پانی پلانے والے، مسجد حرام کی تعمیر بنانے والے، فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مسجد مطاف سے بڑھ کے اور کوئی میدان مسجد کا نہیں، جس جگہ ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر اجر ہے، اس حاجی کو یہاں سے اتنے پیسے لگا کے حاجی یہاں سے جائے، لاکھوں کی قیمت لگا کے جائے، اور آگے بد عقیدے والا بندہ مطاف میں کھڑا ہو کے اس کی خدمت کرے۔ اللہ کہتے ہیں جو کچھ بھی کر حبطت اعمالہم، تیرے سارے اعمال ہم نے برباد کر دیے۔ آپ نے یہ بات سنی ہے کہ ابو جہل حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، یہ مشہور بات ہے، کھجوریں کھلایا کرتا تھا، حاجیوں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن جنت میں گیا۔ عقیدہ غلط ہونے کے وجہ سے، شرک کی وجہ سے اللہ نے جہنم کا بالن بنا دیا۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ مشرکین جو ظالم ہیں ان کو کبھی اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یا کوئی بھی ہجرت، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم، انہوں نے اپنے مال خرچ کیے، وانفسہم، اپنی جانیں قربان کی، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بڑا ایک درجہ رکھنے والے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں جنہوں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ یبشرہم ان ربہم، ان کا رب انہیں خوشخبری دے رہا ہے، برحمت منہ، ان کے اللہ کی طرف سے رحمت ہے، ورضوان، اور خوشنودی ہے، رضامندی ہے، وجنات لہم، اور ان کے لیے جنت ہے، فیہا، وہ جنت، نعیم مقیم، جو ہمیشہ انعام عطا کرنے والی جنت ہے۔ یہ برکت صرف توحید کی ہے، توحید کے لیے اللہ نے یہ انعام بیان کیے، مشرک کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا اعلان کیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ توحید پر استقامت نصیب فرمائے، شرک، بدعات، رسومات، خرافات جیسی خباثوں سے اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔